السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، پارلیمنٹ کا یعنی قومی اسمبلی کا آج خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا، اور جو کہ آج کل یعنی فرائیڈے تک کے لیے اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو کل ٹی ایل پی اور حکومت کے مابین جو معاملات طے ہوئے تھے، جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس کی روشنی میں آج کا یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ اس میں اپوزیشن نے بھی بحث میں حصہ لیا، گورنمنٹ نے تو ظاہر لیا ہی، اس کے علاوہ لیکن پیپلز پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس مسئلے میں نہیں پڑتے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس میں ہی بات کر لیں گے۔ امجد علی خان صاحب جو کیمن ہیں این اے 96 سے میاں والی، پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ انہوں نے ایک یہ قرارداد کو پیش کیا، جس پر اب یہ قرارداد فردر اس پر بات ہوگی، اس میٹنگ میں جائے گی، اور اپوزیشن بھی اپنا اس پر انپٹ دے گی، اور اس کے بعد اس کی منظوری کا فیصلہ ہوگا۔ مختصراً جو قرارداد کا متن ہے جو کہ آج قرارداد پیش کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایوان، میں جلدی سے وہ پڑھ دیتی ہوں کہ یہ ایوان متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی جانب سے 1 ستمبر 2020 کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی میگزین کی طرف سے پہلی بار 2015 میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کے اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی ہمانگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی رائے کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی افسوسناک ہے، لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے، تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے، تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے، اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر بھی اٹھایا جائے۔ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے، اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ مزید برآں صوبائی حکومتیں تمام اضلاع میں احتجاج کے لیے جگہ مختص کریں تاکہ عوام الناس کے روزمرہ کے معمولات زندگی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ ہے وہ قرارداد کا متن جو آج پیش کی گئی پارلیمنٹ ممبر کی جانب سے نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں۔ اس پر بات کرتے ہیں نذیر لغاری صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بول نیوز سے وابستگی۔ السلام علیکم نذیر لغاری صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ، پولیٹیکل اور ڈیفینس اینالسٹ۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ نسیم لغاری صاحب پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اب تک نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد۔ السلام علیکم نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم نسیم صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ بریگیڈیئر حارث صاحب، اگر دیگر کسی جو بلکہ میں نذیر لغاری صاحب سے شروع کر لیتی ہوں۔ نذیر لغاری صاحب، یہ کل حکومت اور ٹی ایل پی کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جس کی روشنی میں بقول علی محمد صاحب جو کہ پارلیمانی رکن بھی ہیں اور منسٹر بھی ہیں فار پارلیمانی افیئرز، کہ منوان، انہوں نے کہا منوان جو معاملات طے پائے ہیں حکومتی اراکین کے ٹی ایل پی کے ممبران کے ساتھ، وہ اس قرارداد کی شکل میں پیش کر دیے گئے۔ پیپلز پارٹی کی غیر موجودگی کو، اس سے پہلے کہ میں قرارداد کے متن پہ بات کروں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا وجہ تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو 5 ماہ تک، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 7 مہینے سے زیادہ، 7واں مہینہ چل رہا ہے، تو حکومت نے اس معاملے کو اب تک سنجیدگی سے نہیں لیا ہوا تھا۔ حکومت نے جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا اور جب تحریک لبیک کی طرف سے اس پر رد عمل آیا، رد عمل مجموعی طور پر سب کی طرف سے آیا تھا، دیگر تمام پارٹیوں کی طرف سے بھی آیا تھا، اور ظاہر دینی اور مذہبی جماعتیں اور کوئی بھی یہاں پر جو آبادی ہے وہ ظاہر ہے مسلمان ہے، اور مسلمانوں کی آبادی میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کی جائے یا کوئی توہین عمل، طرز عمل اختیار کیا جائے، تو اس کو کوئی بھی شخص برداشت نہیں کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے، تحریک لبیک کے ساتھ۔ مذاکرات کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچے، کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا،
ایک ایگریمنٹ کرنے پر اس پر جو ہے وہ ایگریمنٹ کا متن جو سوشل میڈیا میں آیا، ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں جو وفاقی وزراء کے دستخط ہیں، وزیر داخلہ کے اور وزیر مذہبی امور کے اور تحریک لبیک کی طرف سے بھی یہ کچھ افراد کے دستخط تھے۔ اس دوران میں تحریک لبیک کے سربراہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کا ایشو یہ چل رہا تھا۔ تو اب یہ براڈر پرسپیکٹ یہ تھا کہ وسیع تر تناظر میں معاملات میں حکومت کو چاہیے تھا کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کو اعتماد ملی تھی۔ لغاری صاحب آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، ایک حد تک تو اس کو مان لینے میں کوئی عرض بھی نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا، لیکن وہ تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہوا ہوگا، لیکن کوئی ظاہر سی بات ہے جب ایک معاہدہ ہو گیا ہے تو اس کی کوئی غلط انٹینشنز بھی نہیں تھی۔ بالآخر سونر اور لیٹر اس کو اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ تو یہ کسی ایک جو میں سمجھتی ہوں یا دیگر پینلسٹ کی جو رائے ہوگی مقدم ہوگی کہ یہ نہ تو کسی ایک جماعت کا مسئلہ رہ گیا، نہ یہ ایک حکومت کا مسئلہ رہ گیا، نہ یہ کسی ایک گروہ کا مسئلہ رہ گیا، اور نہ یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ رہ گیا۔ تو ہم اس ملک کی تمام کے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے تھی اور یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس انتہائی جو ایک حساس نوعیت کا جو میٹر ہے اس پر اپنا کنٹریبیوٹ کرتے اور اپنا انپٹ دیتے۔ میں غلط ہوں تو میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے بھی ذرا اس کی توجہ چاہوں گی۔ جی بریگیڈیئر صاحب، حارث نواز صاحب۔ معاہدہ اس کے بعد اس کو کوئی بھی جتنے ممبر تمام رسول ہیں، پاکستان ایک اسلامی پاکستان ہے، اس کے بعد سب کلمہ توحید پر کوئی چیز کو نہیں، اور وہاں لا کے ڈسکس کرانے کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کی انٹینشن جو ہے وہ کو اچھا اس کو لیٹ اس دا فکس دا آڈیو سر پلیز، اپالوجیز، تھوڑا سا آڈیو کا ایشو ہے، اس کو فکس کر لیتے ہیں۔ نسیم صدیقی صاحب، جو میں بات کر کے جو میں ان کی طرف گئی تھی وہی سر آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ مدعو کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب دیکھیں کہ یہ واقعی بڑا ہی جو سینسٹیو قسم کا معاملہ ہے اور اس کو اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو مذہبی پارٹیاں ہیں، جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، انہیں پہلے سے آن بورڈ لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب آپ اس وقت جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں اور جہاں پہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے، اس نہج پہ نہیں پہنچنے چاہیے تھے، اور تمام پارٹیز کو اگر آپ پہلے سے آن بورڈ لیتے اور اگر اس معاملے کو پہلے قومی اسمبلی میں ڈسکس کر لیا جاتا تو تمام جو پارٹیز ہیں وہ اس بات کی ذمہ داری لیتی اور ہم اس نہج پہ نہیں پہنچتے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ ہیں، ہم ہیں، تمام لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدت کے ساتھ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مستقل حل تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ شرارت کرتے ہیں کہ ان کی ایک شرارت سے پاکستان کے اندر امنی پھیل جاتی ہے۔ تو ہمیں بیٹھ کے پارلیمنٹیرینز کو اب یہ اکراس دا بورڈ، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مذہبی جماعتیں، یہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں جن سے ہم جو باقی 50-60 مسلم ممالک ہیں ان میں جائیں، ان کے ساتھ جا کے اسٹریٹجی بنائیں، اور کوئی ایسا بائیکاٹ کیا جائے تمام مسلم ممالک کے ساتھ جس کی وجہ سے واقعی یورپ میں جس ملک میں بھی اس طرح کی حرکت کرے اس کو کوئی فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ ان ہنگاموں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، میں بالکل اس بات کو، کیونکہ کل سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی فرانس تو بڑا خوش ہے، اس نے چنگاری پہ کی، ہم نے آگ لگا دی، اور ہم اس کو نہ صرف آگ لگا دی، اس کو بھڑکائے چلے جا رہے ہیں۔ اب ضرورت دو چیزوں کی ہے، ایک تو یہ کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اگلی اسٹریٹجی کو بنائیں، مرتب کریں کہ جی ان چیزوں سے مغرب کو، ویسٹ کو کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ جی اس سے ہمارے ایمان کو، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ ہم جو یہ بہت آسانی سے بات کر لیتے ہیں، یا بہرحال قرارداد میں بھی ہے کہ جی آپ اس سفیر کو نکال دیں، یہ کیا آپ کو لگتا ہے معاملے کا حل ہے؟ آج ہم ان کو نکال دیں گے، گارنٹی تو پھر کسی اور کی طرف سے بھی نہیں لی جا سکتی، تو ہمیں ایسا سدباب نہ کریں کہ یہ چیز ہی نہ ہو۔ دیکھیں نادیہ، ایک دو تین باتیں بہت عام ہیں، کبھی بھی ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہیے، اور وہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، چاہے ٹی ایل پی ہے، کوئی اور ہے، وہ حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے۔
آپ کا نقطہ نظر پیش کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ حکومت اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے. آئی اسٹل فیل آج بھی ریزولوشن یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جوائنٹ اسمبلی سے یہ ریزولوشن ہونا چاہیے کہ ناموس رسالت کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا. اس کو OIC میں لے کے جانا چاہیے, یورپین یونین میں ہمیں لے کے جانا چاہیے. وہاں پر ہیومن رائٹس یونین, یورپین یونین کی ایک کورٹ ہے, اس کے اندر ہمیں لے کے جانا چاہیے. پاکستان کو لیڈ رول لینا چاہیے بالکل, لیکن باقی بھی مسلم ممالک کے 55 کے قریب سب کو جوائنٹ یہ ریزولوشن لے کے جانا چاہیے تاکہ اس کی وائس جو ہے وہ دنیا میں سنی جا سکی. اور جو پرائم منسٹر پاکستان نے اسلام فوبیا کی بات کی ہے اور اسلام کے رسول اکرم کے بارے میں جتنے ہم سینسیٹیو ہیں اور جتنے ہمارا ان سے عشق ہے, اس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو حالات ہوئے ہیں انڈیا میں, دیکھیں کہ کتنے بڑے ڈھول بجائے جا رہے ہیں. ہمارے دشمن جو چاہتے ہیں تقریباً وہ ہم تقریباً کرتے جا رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی فوج کو اننیسیسری عوام کے ساتھ کلیش کروایا جائے, عوام سے دوریاں پیدا کی جائیں, فوج کو کمزور کیا جائے, جیسے پاکستان کو کمزور کیا جائے اور دشمن اس کا فائدہ اٹھائے. یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے. فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں اگر 55 ممالک مسلمان مل کے سارے ان کا بائیکاٹ کریں تو میرے خیال میں پھر اس کے میننگفل اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. پاکستان اکیلا اگر ایسی بات کرتا ہے تو 27 یورپین یونین کے ممالک ہیں, تمام پاکستان کے خلاف اکٹھا ایکشن لیں گے. وہ ہم نے جو قرضے ان سے لیے ہیں وہ بھی مانگیں گے, ہمارے تعلقات ختم کریں گے. ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے کاٹن, خاص طور 50% وہ نقصان ہو جائے گا. تو ملکی مفاد پہلے دیکھنا چاہیے. رسول اکرم کی بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی جرات کرے تو پوری قوم و مسلمان ہے, اسلامی پاکستان ہے, ہم کھڑے ہیں, ہماری جان مال سب حاضر ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کنسنسس کریٹ کرنا ہے مسلم ممالک میں. ٹھیک ہے, میں بالکل آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. میں واپس آؤں گی آپ کی طرف. نذیر لغاری صاحب, جب میں اگر اس قرارداد کے متن کی بات کروں جو آج ایوان میں پیش کی گئی, اس میں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے, اور اگر یہ منون ہے جو TLP کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں وہ سیم ایز اٹ از لائنز اس میں ڈال دی ہیں کوٹ ان کوٹ, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. یقیناً یہ فیصلہ پارلیمان کرے گی جو کہ سپریم ہے, جس میں حکومت بھی ہے, جس میں اپوزیشن بھی ہے. نہیں, یہ تو ظاہر ہے حکومت تو یہ ساری ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لے سکتی ہے اور نہ ہی اپوزیشن اس کی ذمہ داری لے سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پرٹیکولرلی جس شخصیت کی بات ہے اگر, تو ظاہر ہے یہ جو موجودہ سفیر ہیں ان کی طرف سے تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے. یہ آئی ہے ایک رسالے کی طرف سے, اور پھر پریزیڈنٹ نے فرانس کے صدر نے اس کا ڈیفنس کیا ہے جو سراسر غلط ہے. اور وہ اس کی بنیاد یہ بناتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں آزادی اظہار رائے جو ہے ہم اس کو گارنٹی کرتے ہیں, اس وجہ سے یہ بات جو ہے اس کو ہم کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے, جو سراسر غلط ہے. کیا یورپ میں ہولوکاسٹ کو تقدس کا درجہ نہیں دے دیا گیا ہے؟ جی, اور یہ کہ ہولوکاسٹ ہوا یا نہیں ہوا اس کے بارے میں کوئی کویسچن کرے تو اس کو تو باقاعدہ پکے لے جاتا ہے. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اگر وہ یہ ماننے سے انکار کر دیں کہ ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا, اور اگر کوئی یہ بات ماننے سے انکار کر دے, 60 لاکھ میں سے 2 افراد بھی کم کر دے, تو پھر وہ ان ممالک میں کوئی شخص چل نہیں سکتا ہے. کیا آزادی اظہار رائے کا اطلاق یہاں پر نہیں ہوتا ہے؟ اچھا, کیا یہ گنتی کی گئی تھی باقاعدہ کہ جناب اتنے افراد جو ہیں ہولوکاسٹ میں کسی ایک شخص کا مرنا بھی کسی کو بھی اس بات سے خوشی نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو, اس کو بے بسی کی موت مار دیا جائے, اس سے کوئی خوش نہیں ہے. کوئی یہودی قتل ہو یا کوئی عیسائی قتل ہو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والا جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو, جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. اور اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے کہ آپ 50 لاکھ 60 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ افراد جو ہیں ان کو بیک وار جو ہے ان کو قتل کر دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب اس بات کو تقدس حاصل ہو جائے کہ جناب آپ مانیں گے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ درست ہے کہ ہٹلر کے اذیت خانوں میں وہاں پر اتنے لوگوں کو
جو ہے بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اور اگر دنیا کا کوئی شخص اس بات کو ماننے سے, تعداد کو کم ماننے سے, تعداد کو کم کرنے کی یہ کہے کہ اتنے افراد نہیں تھے, تو وہ شخص جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ گرفتاری اور اس کو جیل میں ڈالا جانا اور اس کو سزا ہونا یہ لازمی ہے. یورپ کے کئی ممالک میں ایسا ہے. اچھا جی, اس کو تقدس حاصل ہے, تو کیا اس بات کو اگر مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو دین کی مقدس ترین شخصیات. جی لغاری صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اسٹیبلش بھی ہو گئی ہے کہ آپ کس چیز کی طرف توجہ مبذول کرا رہے ہیں. بیسیکلی یہاں پر بھی اتنی ہی سٹرونگ لابنگ کی, اتنی سٹرونگ کنسنسس کی اور ایک سٹرونگ نیکسس کی, نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے بیسیکلی. جی قطعاً بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. ہمارے یہاں کام ہی نہیں کیا گیا نا. آپ لابنگ باہر کیا کرتے ہیں, اپنے ملک میں لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور وہ تو ایک ہی بات کرتے ہیں, لیکن اب تو لیا جا رہا ہے نا, ابھی تو قرارداد اسمبلی میں ہے. اچھا نسیم صدیقی صاحب, ایک چیز اگر میں اسی کی کنٹینیوٹی میں جو لغاری صاحب بتا رہے ہیں, وہ یہ یورپ کی جو وہ بات کر رہے ہیں, ان کے جو خود ہی کانٹرڈکشن ہے, وہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں کاؤنٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر کہیں آپ کے ہیومن رائٹس, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس, جب ایک مسلمان عورت وہاں پہ حجاب پہننے کو, وہ اپنا اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اگر جو آپ بات کر سکتے ہیں, جب اس کی آزادی ہے, تو وہ جس طرح سے وہ پہنے اوڑے, اس کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے. یہ آپ دیکھیں نادیہ کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اسلاموفوبیا کی بڑی صحیح تشریح کی تھی جب انہوں نے UNGA میں خطاب کیا تھا, اور وہ بہت, آپ دیکھیں کہ ہر فورم پہ جا کے, ان کی انگلش بھی بہت اچھی ہے, اور ہمیں زبان اس لیے میں نے ذکر کیا کیونکہ جب آپ نے یورپ یا باہر والوں کو سمجھانا ہے تو ان کی زبان میں بات کرنی. میں اور آپ یہاں بیٹھ کے کتنی بات کرتے رہے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس چیز کو بڑا سیریسلی لیا ہے اور بڑا اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کا وفد بنایا جائے, ہمارا جرنلسٹ کا وفد بنایا جائے, جو کہ یورپین ممالک کو جا کے وزٹ کریں اور ان کے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں. اور وہاں پہ جو مسلمان ہیں, ایک بہت بڑی تعداد میں UK میں موجود ہیں, UK کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں, یورپین پارلیمنٹ میں موجود ہیں, فرانس میں بہت سارے مسلمان. جب ہم وہاں بیٹھ کے ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو ان کو تب یہ بات سمجھ آئے گی کہ اربوں دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کی دل کی دھڑکن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ ان کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس جگہ جا کے وہاں پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے. اپنے ملک میں جب ہم پریشر بلڈ کرتے ہیں تو ایک تو ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے, دوسرا وہ لوگ اس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور دوبارہ بھی جو ہے اس طرح کی نعوذ باللہ جو ہے حرکت کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, پولیٹیشنز کو چاہیے, اپوزیشن کو چاہیے, سینٹ ممبران نیشنل اسمبلی کے, کہ یہ پارلیمنٹری گروپس بنائیں اور جا کے اس بات کو یورپ اور امریکہ کے اندر اس بات کو ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور وہاں کے جو لوگ ہیں, جو نیشنلز ہیں, جو کرسچنز ہیں, یہ دوسرے مذہب کے, وہ بڑے سین قسم کے لوگ ہیں. وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ اپنا جس طرح حجاب پہ ہے, تو وہ بڑا اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس میں ان کی مرضی ہے جس طرح کا مرضی ہو. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم اگر وہاں پر ایک چیز ایسی ہو گئی ہے جو بلاسفیمی کے ضمن میں آتی ہے, اور ہم اگر یہاں پر جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں یا ایون دو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں, تو یہ بھی ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, ان کو یہ ایکسرسائز کرنے سے کوئی نہیں روکتا. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ جب قانون اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے یا ریاست کی رٹ برقرار نہیں رہتی. جی نادیہ, جس طرح بھی آپ نے یورپ کا ذکر کیا, تو میں جب وہاں پہ موجود تھا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بہت بڑے بڑے احتجاج ہوتے تھے, لیکن وہ فٹ پاتھ تک کور نہیں کر سکتے تھے کہ جس نے پیدل وہاں سے گزرنا ہے اس کا رائٹ متاثر نہ ہو. بہت بڑے بڑے آپ نے دیکھا اجتماع ہوتے تھے, ہائٹ پارک کے اندر کتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے, لیکن وہ وہاں پہ کم از کم اپنی املاک کو نہیں جلاتے, اپنے لوگوں کو نہیں مارتے. تو احتجاج بالکل حق ہے, لیکن پرامن ہونا چاہیے. پرامن احتجاج ہو تو میرا خیال ہے کسی کو اعتراض کوئی ڈسٹربنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے تو بالکل اس کے الٹ دیکھا ہے کہ مطلب رکشہ جلا دیے, بائکس جلا دی, عام لوگوں کا رخصار, ایمبولینسز کو روک دیے. مطلب میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, اس میں وہ جو ڈاکٹر تھے وہ ہاسپٹل کے, وہ وہاں پر پہنچے, جو آکسیجن کے جو سلنڈرز تھے ان ٹرکس کو روک دیا گیا. وہاں پہ مریض تڑپ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, کووڈ, ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے. تو یہ والی جو چیز جہاں پر آ جاتی ہے جس سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. اچھا میں واپس وہیں پہ ذرا پارلیمانی جو آج قرارداد پیش ہوئی ہے اس پہ آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, جب ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے, اور پھر وہی والی بات کہ منوان جو باتیں طے ہوئی وہ آپ نے ایک پرائیویٹ ممبر نے اس کو ایک پرائیویٹ بل کی شکل میں آج کی قرارداد میں پیش کر دیا گیا, اس پہ بحث ہوگی, اپوزیشن گورنمنٹ جو بھی ہے سر جوڑ کے بیٹھیں گے, اسٹیک ہولڈر, فرائیڈے کو دوبارہ اجلاس بلایا گیا.
سوال میرا یہ ہے کہ اب جب پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے، پارلیمان میں فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنے پر بحث ہونی ہے، تو یہ فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے، یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے؟ یہی بالکل ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہی ڈسکس ہوا ہے کہ یہ وہاں ڈسکس کیا جائے گا، اور آئی ایم شیور کہ وہاں کے پارلیمنٹ ہمارے جو ہے پارلیمان کے ممبران جو ہے بہت سمجھدار ہیں، دے انڈرسٹینڈ آل امپلیکیشن، اور جو فیصلہ کریں گے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخانہ خاطریں ہیں ان کے بارے میں بالکل بہت اچھا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے مفاد کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے لیے ایک ایسا کون سا لائحہ عمل بنایا جائے کہ جس میں یہ کردار یہ ہو کہ آئندہ کے لیے ہمیں یہ اس کے لیے ایک ریگولیشن لے کے آنا چاہیے، اور وہ اسلامی ممالک پہ جائیں، یورپین یونین میں جائیں، ہمارے ایک کمیٹی بنے پارلیمنٹ کی وہ جائیں جن کے کمیونیکیشن اسکل اچھے ہونے چاہیے۔ کمیٹی تو بنائی گئی ہے اور یہ قرارداد اس کمیٹی میں موو بھی کیا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اگر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اگر یہ ایک بات تو کہنا بہت آسان ہے اور ایک جذباتی نعرے کے طور پہ بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ جی اس سفیر کو نکال دو یہاں سے، پاکستان سے، جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی فرانس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لانگ رن اس کا امپیکٹ؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ تھی کہ دیکھیں پاکستان کے دنیا کے 55 مسلمان ملک ہیں، سب کو متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کو سنگل آؤٹ کیسے کر دیں؟ ہم نے کمیونٹی آف نیشن میں رہنا ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، ہم نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے، اپنے ملک کے زر مبادلہ بھی دیکھنا ہے، ہم نے ہر لحاظ کو دیکھنا ہے، اس لیے یہ فیصلہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے، اور حکومت پاکستان فیصلہ جب کرے گی تمام پہلوؤں پہ نظر رکھے گی کہ ہم نے کس احسن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اور رسول اکرم کے بارے میں جو شان کے بعد جو گستاخی کی گئی ہے اس کا نقطہ نظر کیسے لے کے دنیا کو بتانا ہے۔ مسلمان ملکوں میں OIC میں جا کے ریزولوشن لے کر آئیں، یونائیٹڈ نیشن میں چلے جائیں، وہاں جا کے یہ ایک جس میں ہولوکاسٹ کی بات ابھی کر رہے تھے، کیوں نہ بات کی جائے کہ اسلام کے بارے میں تو آپ جو مرضی ڈسکس کریں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں کوئی نہ خاکہ ہو سکتا ہے نہ کوئی چیز ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور سینسٹیو مسئلہ ہے، ہم اپنے تمام جو علماء اکرام ہیں ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے، لیکن سڑکوں پہ آ کے رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو آپ نے جس طریقے سے پولیس کے لوگوں کو، رینجرز کے لوگوں کو مارا، املاک کو نقصان پہنچایا، 40 گاڑیاں پہ نقصان پہنچا دی، کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ یا ہم بالکل پرسکون طریقے سے اپنے احتجاج کریں، کسی جگہ بیٹھیں، نقطہ نظر بتائیں، اور تاکہ پاکستان وہ جو مسئلہ یہاں پر یہ کہ جو آپ نے احتجاج کرنا ہے وہ اپنی حکومت سے نہیں کرنا، احتجاج آپ نے رجسٹر کرانا ہے کہ آپ کے جذبات کو یا ہمارے جذبات کو، ہمارے مجموعی طور پہ ہمارے جذبات کو، اس میں میرا خیال ہے یہاں بھی ڈیویژن کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کریے، بھائی مذہب جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، اتنا میرا بھی ہے، اتنا ان کا بھی ہے۔ تو پہلے تو میرا خیال ہے اس اسٹیمپ سے بھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ مذہبی جماعتوں کا احتجاج، یہ احتجاج مسلمانوں کا احتجاج ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بات کچھ بھی نہیں۔ مختصر صاحب بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہوں تو اس پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से कबल बात हम यही कर रहे थे कि बेसिकली ये मुसलमानों का एहतजाज होना चाहिए, और जो मुसलमानों का एहतजाज होना चाहिए तो वो गैर मुस्लिमों के खिलाफ होना चाहिए, यानी जिन्होंने ये एक्ट किया है, ना कि मुसलमानों का एहतजाज मुसलमानों ही के खिलाफ होना चाहिए और मुसलमानों ही के लिए उनकी जान और माल के को हम दर पे लगा दें। अच्छा, जो एक और उसमें है नसीम सिद्दीकी साहब, वही जो बात हो रही है कि तमाम मुस्लिम ममालिक के मामले पर सरासर गुफ्तगू की जाए, मसले को इज्तिमाई तौर पर बैनुल-अक़वामी फोरम से उठाया जाए। ये तो आपने भी OIC वगैरह की बात की, लेकिन 50 से 55 मुस्लिम ममालिक हैं, 55 वहाँ पर रिएक्शन कैसा आता है? कितने ममालिक ऐसे हैं जो अपने घरों में, मतलब अपने अपने ममालिक के रिक्शा, टैक्सी, बसेस, रोड्स, दुकानों को आग लगा देते हैं, पुलिस वालों को मार देते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं? कितने ऐसे दीगर ममालिक हैं जहाँ मैं पे ये एक रिएक्शन आता है? मुजाहरा देख रहा था ईरान में, जो है ना वो फ्रेंच एम्बेसी के सामने हो रहा था, और वहाँ लोग सिर्फ बैठे हुए थे और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे थे, विर्द कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए थे और बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा था। तो एहतजाज का तरीका यही होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें जो है जहन में रखनी चाहिए कि क्या हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनके ऊपर अमल भी करते हैं। इश्क़ रसूल तो हमें है। अब जिस तरह पॉलिटिकल स्कोरिंग आप ले लें कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान आ गए, उन्होंने आके कहा ताजिर बरादरी सारी जो है इश्क़ रसूल में दुकानें बंद कर दे, स्ट्राइक कर दे। बिल्कुल ठीक है, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, इश्क़ रसूल में जान भी दे देंगे। कभी इन्होंने आके कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना किया है, मिलावट से मना किया है, तोलने से मना किया है, क्या इसके ऊपर अमल करते हैं? आज मैं तो जब से पैदा हुआ मैंने पाकिस्तान में चीनी का मसला देखा है, और चीनी के मसले पे जो है वो होर्डिंग्स होती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी आटे की होती है। आप देख लें कि जिस तरह जब मैं यूरोप में था, आप भी रही होंगी वहाँ पे, आपने देखा कि जब वहाँ पे रमज़ान आता है तो वहाँ जो गोरों के स्टोर हैं वो 50% कर देते हैं, क्वालिटी बड़ी बेहतरीन कर देते हैं। हमारे यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें दूसरी तरफ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे भी अमल करना है, जो सबसे ज़रूरी है। अगर हम उनकी तालीमात पे अमल करेंगे और दुनिया को एक रोल मॉडल बन के दिखाएंगे तो दुनिया में किसी की मजाल नहीं होगी कि वो कोई ऐसी हरकत कर सकेगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो एक गैर मुस्लिम है वो आपके रमज़ान को नहीं देखता, वो रोज़ेदार को देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो रोज़ादार जो है वो क्या कर रहा है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस माह में रोज़े। और यहाँ दूसरी चीज़ भी है, आप देखें कि जो बैरूनी अनासिर हैं, पाकिस्तान के दुश्मन है जिस तरह भारत है, वो इस तरह के मौक़ों का कितना फ़ायदा उठाता है कि उसने सोशल मीडिया पे आके तकरीबन 70% फेक न्यूज़ जो उसने जारी करनी शुरू कर दी। और उनके एक वो बड़े बदनाम ज़माना एक मेजर गौरव आर्या है, और उन्होंने आके किस किस्म की वीडियो डालनी शुरू कर दी। तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारे दुश्मन है वो किसी इस तरह के वाक़े से फ़ायदा न उठा सके, अपने आप को बचाना। बिल्कुल, जिसको हमेशा ये बात करते हैं। अच्छा लगारी साहब, फिर वहीं पर बात आ जाती है कि जो दीगर ममालिक हैं उनका रिएक्शन इस तरह से नहीं होता, हमारा रिएक्शन इस तरह से होता है। मैं ख्याल है थोड़ी सी एजुकेट करने की बात है, थोड़ा सा ऑन बोर्ड लेने की बात है। चलें, अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी बेहतरी की तरफ हो जाएं। सवाल अब यहाँ पर यह है कि हम ये कह देना तो बहुत आसान है कि जी सफ़ीर को निकाल दें, आज एक को निकाल देंगे, दूसरे को गारंटी नहीं। ये तो जब तक हम तमाम चीज़ों का एहतमाम नहीं करेंगे कि आगे ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए असल में काम होने चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये पार्लियामेंट अब फैसला करेगी जो भी होगा, लेकिन इसका इन लॉन्ग रन इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर इस सफ़ीर को किसी तरह से कहा कि जी ये चूँकि आपके मुल्क में ये हुआ था तो अब आप हमारे मुल्क से निकल जाएं। लगारी साहब, हमें ये चीज़ समझनी है, हमें बहसत कौम इस बात को पेश नज़र रखना है। हमने इन चीज़ों के बारे में अगर नहीं अपने आप को आगाह रखा, अगर हम इस बात पर एजुकेट नहीं हुए, तो फिर हमारे मसाइल का हल नहीं है। हुजूर के पास दूसरी
जो गैर मजहबी जो रियासतें थीं, आसपास के लोग थे, उनके लोग आते थे, सफ़ीर आते थे और हुजूर उनके साथ इज्जत से पेश आते थे। अगरचे वो नॉन बिलीवर थे, वो यकीन नहीं रखते थे और हुजूर के पास हाजिर होते थे किसी भी मामले में मुलाकात के लिए, या दूसरे मज़हब के लोग आते थे तो हुजूर ऐसा नहीं है कि उनके साथ कता ताल्लुक़ कर लेते थे या उनके साथ बातचीत नहीं करते थे। तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली तो ज़िम्मेदार तो कोई और शख्स है। हम अगर सफ़ीर को निकाल कर कौन से मकासद हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में कल वज़ीर आज़म ने बात की है। देखिए, वज़ीर आज़म की बात से इत्तेफाक करना या इख्तलाफ करना एक अलग बात है। क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर आप किसी एक मुल्क के सफ़ीर को निकालते हैं तो यूरोपीय यूनियन के सारे सफ़ीर जा सकते हैं? जर्मनी वाले बोलेंगे हम क्यों रहें, आपके स्विट्ज़रलैंड वाले बोलेंगे हम क्यों रहें, बरतानिया कहे कि हम क्यों रहेंगे। अच्छा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया नहीं है यूरोपीय यूनियन में, बाकी दीगर ममालिक हैं, 27 ममालिक हैं। अगर 27 ममालिक भी ये कहें कि जी हम नहीं रहते हैं, तो फिर हम इससे मकसद कौन सा हासिल कर लेंगे? ये इसमें हमारे दिल दुखे हुए हैं। हमारे दिल दुखे हुए हैं कि हमारे अकीदे के मुताबिक कायनात की मुक़द्दस तरीन हस्ती के बारे में एक गलत तर्ज़ अमल अख्तियार किया गया, जिससे इहानत का पहलू निकलता है और हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि कोई रिसालत माप की इहानत के बारे में तसव्वुर भी करे, सोचे भी, हम इसको अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या ये करेंगे कि उठाकर मैं अपने भाई का सर फोड़ दूंगा, अपनी बहन का सर फोड़ दूंगा, मैं नादिया आपके सर पर कोई हथियार मार दूंगा, खुदा ना करे, या मैं अपने खुदकुशी कर लूंगा? मैं तो इस तरह नहीं कर सकता ना। या कोई भी मुसलमान हो रद्द-ए-अमल ये तो नहीं कर सकता कि अपने भाइयों के साथ उनके कारोबार को ख़त्म करने लग जाए या उनकी जानो माल के दरपे हो जाए। हमारे एहतजाज का तरीका तो होना चाहिए ना, हमारे एहतजाज का एक तरीका ऐसा होना चाहिए ना कि दुनिया को ये लगे कि जनाब ये होता है मुहज़्ज़ब तरीका जी, ये होता है तरीका। हम दुनिया को कैल करने जा रहे हैं, हम दुनिया को कायनात की उस हस्ती के बारे में, एहतराम के बारे में तय करने जा रहे हैं कि जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजी गई। तो हम उनके एहतराम के लिए तो हम उस तमाम तर एहतराम को मलहूज़ खातिर रखेंगे जो हुजूर अकरम की ज़ात के साथ मंसूब है। तो अगर हम उस रास्ते से हट जाते हैं और उस रास्ते से हटकर हमारा तर्ज़ अमल खुद दूसरों के लिए ज़हमत बन जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में ये बात शायद मुनासिब नहीं होगी। हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कितना है। हुजूर, जब हुजूर को मालूम हुआ कि अबू जहल का बेटा आया है और उनसे मिलने के लिए आया है, तो सबसे पहले कहा कि जाकर उससे पूछो किस नियत से आया है। तो उनके पास जाकर पूछा कि जी आप किस नियत से आए हो तुम? तो उसने कहा कि जी मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। फिर हुजूर ने अपनी चादर बिछाई, कहा कि इस पर बैठो, और फिर साहबा से कहा आओ मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। एक तरफ ले गए, वो वहीं बैठा हुआ था, अकरमा जो है वो वहीं बैठा हुआ था, अबू जहल का बेटा को वहीं बिठाया, बस अपने तमाम साहबा को लेकर एक तरफ चले गए और कहा खबरदार इसके बाप का नाम अबू जहल इसके सामने नहीं कहना। उसका नाम जो है वो अम्र था या उमर था, उसको उसी नाम से पुकारना, उसके बेटे के सामने उसको अबू जहल का कर नहीं पुकारना। जब हुजूर इस तरह का जो है एक मलहूज़ खातिर रखते हैं और के दिल शिकनी ना हो उसकी, हम कैसे, यानी हम एहतजाज करने जा रहे हैं और अपने ही भाइयों की दिल शिकनी करें, तो ये हम हुजूर की पैरवी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम हुजूर, ये हमें जरूर सोचना चाहिए, जरूर इन बातों पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। और अच्छा, अगर हम दुनिया से कता ताल्लुक हो जाते हैं तो फिर हमारा क्या बचता है? हम हमारे कता ताल्लुक होने से, अच्छा इस सफीर ने तो कोई एक जुमला नहीं कहा, जर्मनी का सफीर यहाँ है उसने एक कोई जुमला नहीं कहा और कह भी नहीं सकता। यहाँ पर अमरीकी नाज़िमुल अमूर है वो कुछ नहीं कहा उसने, या किसी भी मुल्क के सफीर ने कुछ नहीं कहा। एक अखबार ने लिखा, एक मुल्क के सदर ने कहा, हमारे मुल्क के वजीर आजम को, हमारे मुल्क के सदर को वहां जाना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। मुहज़्ज़ब तरीका है ये, और उनको समझाना चाहिए भाई ये तरीका ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह नहीं करें, आप इसकी सरपरस्ती ना करें इस तरह के अमल की जिससे मजहबी जज्बात मजरूह। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेरा ख्याल है। जितना अच्छा कंसेंसस अभी हमारे इस पैनल पे डेवलप हुआ है, इसी से कोई भी सीख ले
بیسیکلی احتجاج سب کا حق ہے، آپ کا جمہوری حق بھی ہے، آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرانا چاہیے. آپ کے جذبات کی، آپ کی ایمان کی، آپ کی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے تو ہم احتجاج کریں گے، لیکن احتجاج کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے. اچھا میں تو ایک بات اور سوچ رہی تھی بریگیڈیئر صاحب، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. یہ جو ہم آرگنائز پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، نسیم صدیقی صاحب یہاں پہ مثال بھی دے رہے ہیں، اس قرارداد میں بھی ہے کہ کچھ ایسی جگہوں کو مختص کر دیں، ایلوکیٹ کر دیں کہ جی جہاں پر احتجاج ہم ریکارڈ کیا، جو مہذب قوموں میں ہوتا ہے. یو کے کی مثال دی ہے، ہائیڈ پارک، دیگر جگہوں پر. تو ہمارے یہاں بھی اللہ کرے یہ ہو جائے، سونر اور لیٹر آہستہ آہستہ ہم ایجوکیٹ کر دیں. یہ بھی ہو جائے گا، قرارداد بھی ہو جائے گی، معاملات طے بھی پا گئے ہیں، ان کی رہائیاں بھی ہو گئی ہیں، یا کارکنوں کی بھی رہائیوں کے معاملات ہو گئے. سارے معاملات کچھ اسلوبی سے امید ہے کہ طے ہو جائیں گے. سر مجھے وہ کوئی پولیس والوں کا احوال تو بتا دیں جو ان کو سنبھالتے اپنے ملک کو سنبھالتے قانون کی عملداری کو اپنا فرض پورا کرتے کرتے لہو لہان ہو گئے. 4 کی شہادتیں ہو گئیں. کل مجھے پروگرام میں بتائی تھی کہ 875 کے قریب وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں. ان کا مورال، کل دوبارہ کوئی ایسے احتجاج کرنا کھڑے ہو جائے گا، ان کا مورال کیا ہوگا سر بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں یہ ڈاکٹر نادیہ، یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. آپ ایک بتائیں، جس طریقے سے پولیس کو ٹریٹ کیا گیا، وہ اپنا قومی فریضہ ادا کر رہے تھے، وہ جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ پوری کر رہے تھے، اور وہ اس کے بعد جو ان کا حال کیا گیا، اور جس طریقے، کیا یہ ہندو بھی میرے خیال میں مسلمانوں کو ایسے نہیں ماریں گے جیسے ہمارے عاشق رسول ایک دوسرے کو مار رہے تھے. میرے خیال میں یہ تو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے. اور اس کے بعد یہی فورس کل کو یہ بتائیں جتنا مرال ان کا ڈاؤن ہوا ہے، اگر وہ ریفیوز کر دیں باہر بیرکوں سے آنے سے، اور اس کے بعد ہمارے علماء کرام کے لیے کوئی پرابلم بعد میں کھڑی ہو جائے، یا ہمارے کوئی اور چھاپر ناسد ہوں اور یہ لوگ نہ نکلیں، اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا. میرے خیال میں اس دفعہ اس کو ہر لحاظ سے سیٹل کرنا چاہیے. احتجاج کہاں ہوگا، آرگنائز اتحاد کہاں بیٹھے گا، کوئی راستہ روکا نہیں جائے گا، عوام الناس کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے. ایک دن کی اسٹرائک سے مفتی منیور رحمان سے یہ پوچھیں کہ پاکستان کا کتنے اربوں کا نقصان، صرف یہ ان سے پوچھ لیا جائے. اور انہوں نے میرے خیال میں اپنا حساب برابر کیا، جو ان کو میرے خیال روتے حلال سے ہٹا دیا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کتنی سوچے سمجھے بغیر یہ کال دے دی اور اس سے کتنا فرق پڑا. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ دیکھیں، رمضان کے مہینے میں یہی تو رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. کتنا اس پہ امن، محبت، پیار. آپ بالکل جس طرح بیٹھتے مدینہ میں اگر جاتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں، دیکھیں کیسے روزہ کھلوایا جا رہا ہوتا ہے، اور جہاں ہم لاٹھیوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں ون فار آل ختم ہونی چاہیے. اور ہمارے علماء کرام ہمارے سے زیادہ اسلام سمجھتے ہیں، وی ڈو انڈرسٹینڈ، لیکن اس کو اتنا ہی اچھا اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. آپ کی ان طرز عمل سے آپ کے جو لوگ مدرسے کے ہیں وہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تمام علماء کو بیٹھنا چاہیے، اس کے اوپر ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے جو اسلام کے روح کے مطابق ہو، لیکن اس میں ریاست کا خیال کیا جائے کہ ریاست کے دشمن کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے. 5th جنریشن وار کا یہ حصہ ہے، ان ایڈوانٹیج جو ہم نے نہیں ریلائز کیا، اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے. دشمن تو استاق میں بیٹھا ہے نا، دشمن تو استاق میں بیٹھا ہے کہ وہ چنگاری پھینک کے وہ آگ ہم لگا رہے ہیں اور وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے. آپ نے دادیاں ڈھول بج رہا ہے، ڈھول دیکھیں کیسے بج رہے ہیں انڈیا کے اندر. ان کی ویب سائٹ دیکھیں، 70% پیج انہوں نے چلائے ہیں، اور وہ سارے کا سارا ملبہ پاکستان پہ. پاکستان دنیا کی نظر میں فوکس میں آیا ہوا تھا. ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں، دنیا کو فکر ہے کہ خدا نہ خاصہ کہیں ہمارے نیوکلیئر سے جو آپ کے ریلیز ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ میں نہ جائے. اس لیے لیٹ می ٹیل یو، امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں ون آف دا ریجن جو بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے یہ بھی دنیا کا اپنے سافٹ میں جانا ہے. FATF کی ہماری پرابلم چل رہی ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا اس کا امیج کتنا غلط کیا، اس کو 3 مہینے میں حکومت کتنا اچھا ایک طریقہ کار استعمال کرتی ہے کہ اس کو دوبارہ سافٹ میں اس کو بحال کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، نسیم صدیقی صاحب، مجھے وہ ویڈیو یاد آ گئی اور میں اس کو کر بھی رہی تھی. ASI احمد کے بیٹے، یقیناً شاید آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی. وہ میرا خیال ہے اس بچے کی ایج ہارڈلی 5 یا 6 سال ہوگی. اس کے والد کی تدفین ہو گئی ہے، وہ والد کی قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ بابا بابا کر کے آواز دے رہا تھا. اس نے کہا تھا کہ اب ان کی آواز نہیں آ رہی.
یہ وہ ایک ویڈیو تھی جو ہم نے اور آپ نے دیکھ لی، لیکن بات پھر وہی یہاں پر آ گئی کہ اس وقت جہاں حکومت سے یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطیاں یا کوئی نہ کوئی کوتاہیاں یا ڈیلیز ہو جاتے، لیکن یہاں پہ ضرورت اس امر کی بہت زیادہ ہے کہ جنہوں نے اپنے فرض ادا کرنے میں اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ادا کرنے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میں ان پولیس والوں کی بات کری ہوں، اور وہ وہاں پہ شہید ہو گئے، اور پھر جو ہاسپٹلائزڈ ہیں ان میں سے کئی آئی سی یو میں بھی ہیں، وہ پتہ نہیں ان میں سے کتنے جو ہیں وہ ایک نارمل لائف گزارنے کے قابل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تو ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے آگے اگر پاکستان میں ایک امن اور ایک اچھی فضا رکھنی ہے تو۔ آپ دیکھیں نادیہ کہ جب پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ عروج کے اوپر تھی، اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز نے کتنی جانیں دی گئیں۔ یہ وہ سیکیورٹی فورسز ہیں جو رات کو اندھیروں میں کھڑے ہو کے یہ ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم لوگ گھروں میں، ہمارے بچے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں، یہ وہ سیکیورٹی فورسز ہیں۔ تو اگر ان کو باہر سے بھی خطرہ ہے، انہیں باہر والے بھی مار رہے ہیں، اور اندر والے جن کی یہ حفاظت کے لیے مامور ہیں ان کو بھی یہ مار رہے ہیں، تو یہ تو جنگل کا قانون ہو گیا ان نا۔ کا قصور کیا تھا کہ وہ جو آپ کی املاک ہے، جو آپ کی عوام ہے، جو آپ کا چیزیں ہیں، ان کو بچا رہے تھے، اور دوسری ان کی ذمہ داری تھی۔ جی بالکل، دوسری طرف یہ بات ہے کہ یہ لوگ مذہبی جماعتیں جب احتجاج کرتی ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر جو شر پسند عناصر گھس جاتے ہیں ان کو خود ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ ان کو لڑواتے ہیں، پولیس کے درمیان بھی اور ان لوگوں کی پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ بہت سارے مولانا ایسے ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں، اچھی بات سکھاتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں کچھ شر پسند اور یہ چور ڈاکو قسم کے لوگ جو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی چیزوں کو، ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس والے ہیں، یہ تو ہماری حفاظت کے لیے ہیں، تو ان کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے علاج معالجے پہ پوری طریقے سے جو ہے وہ توجہ دے، ان کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم پہ ان کے لیے پوری طریقے سے جو ہے سپورٹ ان کو دی جائے، تاکہ کل کو ان کا حوصلہ ہو اور وہ اچھی اپنی جمع مردی کے ساتھ اس طرح کے جو شر پسند ہیں، مسکرینٹس ہیں، ان کی کمپنسیشن بھی دیں، تاکہ اس طرح کے مسکرینٹ کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے نمٹ سکیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک اچھی مثال تھی، شیخ رشید صاحب نے وزٹ کیا تھا، ہاسپٹلز کا وزٹ کیا تھا، ان کی فیملیز کے پاس بھی گئے تھے، اور کچھ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جو صرف اس جماعت کے کارکنوں کے پاس تو گئے لیکن دوسری طرف جانے کی ہمت انہوں نے اپنے اندر نہیں وہ جمع کر سکے۔ اچھا ایک چیز اور، جو ہم اس قرارداد کے متن کی بات کر رہے ہیں، جو اس میں کلوزز ہوئے کہ دائرہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہاں پر یہ فیصلہ ہوگا، اس میں بحث کی جائے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا۔ اور اگر پھر میں وہی بات بار بار دہرا رہی ہوں جس طرح علی محمد صاحب نے کہا فلور آف دا ہاؤس، کہ یہ منوان وہی ایگزیکٹلی کنٹینٹ ہے جو وہاں سے ڈسکس ہوا اور ہم نے یہاں پہ لا کے سامنے آپ کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں پر یہ فلیکسیبلٹی ہے، اور وہاں پر بھی اس بات کو باور کرا دیا گیا ہے، جو بھی حکومتی حلقوں سے حکومتی اراکین، میں خیال چودھری سرور صاحب تھے، شیخ رشید صاحب تھے، نور القادری صاحب تھے، مذہبی امور، کہ ان کو بھی یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ جی آپ کا ڈکٹیشن نہیں چل رہا، پارلیمان فیصلہ کرے گی، اور پھر جو پارلیمان فیصلہ کرے گی وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ یہاں بھی یہ فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں۔ دیکھیں نادیہ، حکومت چلانا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، ہمارے معیشت کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اگر معیشت کے مسائل اور بڑھ جائیں گے تو ہمارے مسلمان جو اس ملک کے اندر ہیں وہ بھوکوں مریں گے نا۔ ہم نے یہ چیز بھی دیکھنے کی فیوچر میں ایسی کوئی بات نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بیٹھ کے یہ چیزیں سب دیکھ رہے ہوں گے، وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے کہ مسلمان کا گلا پکڑ رہا ہے یا مسلمان قوم جو ہے وہ بھوکوں مر رہی ہے۔ تو بڑی ریاست کو چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، دیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا، یا ابھی آپ ایسے کریں کہ جس طرح آپ بھارت میں کوئی ایل او سی کے اوپر اشتعال انگیزی ہوتی ہے تو آپ بھارتی سفیر کو فورن آفس میں بلا کے اس کو ایک مراسلہ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ جو فرانسیسی سفیر ہے احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اس طرح آپ ان کو فورن آفس میں بلائیں، ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور وہ احتجاج جو ہے وہ اپنے ملک میں بھیجیں۔ تو سفارتی تعلقات، سفارتی چیزیں بھی ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو نقصان اینڈ آف دا ڈے ہمارا ہی ہوگا۔ تو اس میں سمجھدار لوگ بیٹھیں اور درمیانی راستہ نکالیں۔ کبھی یہ انتہا پسندی سے کبھی بھی مسائل نہیں ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم دیکھی آپ نے یورپ کے اندر ہی، وہاں پہ کس طرح گمسان کی جنگ لڑی گئی، دن میں لاکھوں لوگ مرتے تھے، لیکن آخر میں ان کو ایک میز پہ آ کے بیٹھنا پڑا۔ اور اب اگر آپ لندن سے کار پہ بیٹھیں تو آپ ایک دن کے اندر 4 5 6 یورپ کے ممالک گھوم کے اپنے گھر واپس آ جائیں گی۔ تو ہمیں سب علماء حضرات کو، جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں سے میں سن رہا تھا کہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا۔ میں اجلاس میں جاتا ہوں، آپ بھی ابھی جو لائیو کاروائی دیکھ رہی تھی، وہاں پہ اجلاس میں کیا ہوتا ہے؟ دنگا مشتی، لڑائی جھگڑا، آوازیں کستے ہیں، یہ ان کی سیریسنس نظر نہیں آتی۔ تو اجلاس بلانے کا کیا فائدہ ہے؟ جی السلام علیکم شہریار آفریدی صاحب۔
वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मिनिस्टर शहरियार आफरीदी साहब फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शहरियार आफरीदी साहब, आज जो पार्लियामान में करारदाद पेश की गई है जिस पे अब ये वक्त भी मांगा गया है कि मेरे ख्याल इस पे आप लोग मजीद बातचीत करेंगे, मैं मुख्तसरन आपसे ये बात करना चाह रही हूँ और आपसे आपका बात सुनना चाह रही हूँ कि ये जो मतन है जिसमें लिखा गया है बड़ा कैटेगोरिकली कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाएगी, यानी इस पर बहस होगी, फैसला पार्लियामान करेगी और जो फैसला पे पार्लियामान करेगी वो सबके लिए, तमाम के लिए काबिल कबूल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये बाबरकत महीना है जी, और इमाम उल अंबिया के साथ हर मुसलमान की जो अकीदत है उसकी दुनिया में कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट, ना मशीन, ना कोई पैमाना बना जो उसको गेज कर सके। तो ये आज जो पार्लियामान में जो कुछ हुआ ये उस मुआहदे के तहत हुआ जिसके तहत तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उनका मेन मकसद था, और पहले दिन से तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद था कि नेगोशिएशन, और वो हो रहे थे, बातें हो रही थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामान में जब ये बात हुई, करारदाद पेश की गई, तो इसकी सबसे बड़ी चीज़ जो कौम को आज समझनी है कि पार्लियामान इज़ द वॉइस ऑफ द नेशन, और पार्लियामान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आगे ये रखना, और इस पे बैत सबसे पहले कि इस पे डिबेट हो, और डिबेट के बाद अगर आप आगे पढ़ें इसको तो उसमें ये क्या है कि रियासत के हवाले से ये रियासत की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो या कोई भी, और कोई चीज़ प्रेशराइज नहीं करेगी रियासत को। तो आज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज पर द कमिटमेंट जो TLP के साथ हुई वो ऐवान में लाई गई। अब एक दूसरी चीज़, कल तक मौलाना फजल रहमान और नून और ये बाकी लोग जो कह रहे थे कि जी हमें बताया जाए, इत्तेमाद में लिया जाए, उनसे बात क्यों नहीं हो रही, आज जब उनका मुआहदा पेश किया गया तो उस मुआहदे पर उन्होंने एक किस्म उन्होंने कहा कि एक छोटा सा एक पार्टी अगर ये पूरे पार्लियामान को चैलेंज करेगी या उसके मौक़िफ़ को लिया जाएगा तो फिर हमारा क्या फ़ायदा। नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने ये कहा कि जी इसमें हमारा इनपुट देना चाहिए। तो अभी वो जो मुआहदा और जो करारदाद TLP ने दी थी जो गुफ्त शनीद के बाद, उसको हुकूमत ने मन उसी तरह ऐवान में पेश किया। अगली चीज़ ये है कि हुकूमत ने यहाँ तक कहा कि अपोजिशन सबसे कि आप भी इसमें हिस्सा लें, और क्योंकि इसमें सिर्फ ये तहरीक इंसाफ या सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हर उस शख्स का जिसका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है, वो इमाम उल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी निस्बत है उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। तो अब सवाल ये है कि तमाम मामलात ऐसे तरीके से ना सिर्फ निभाए जाएं, और साथ ये भी कि जो पैगाम पाकिस्तान 40,000 से ज़्यादा उलमाए कराम ने 2017 में जो एग्रीमेंट किया रियासत के साथ कि कोई भी जत्ता, कोई भी लोग किसी हवाले से रियासत के रिट को चैलेंज नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के आज ऐवान ने ये साबित कर दिया कि ऐवान में आए और ऐवान में तमाम मसाइल का हल है। तो मेरे ख्याल में आज पीपल्स पार्टी का ना आना भी सवाल या निशान है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इमाम उल अंबिया के साथ जो निस्बत है उसका बेहतरीन मौका है कि इस ऐवान में एक ही दफा, और जिस तरह मेरे प्राइम मिनिस्टर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि अगर इसी तरह हम आपस में लड़ते रहें या ये कहें कि जी आज इसको निकाल दो कल उसको निकाल दो, क्या यूरोप और अमेरिका इससे कायल होगा? कभी नहीं कायल होगा। कायल किस तरह होगा कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम लीडर्स मिलकर रेलेवेंट फोरम जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने UNGA में, OIC में, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमेटीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, हर मुल्क एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के जरिए, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो, चाहे वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो, उनको कायल करके कि जिस तरह हॉलोकॉस्ट पे वो बात नहीं कर रहे तो यहाँ पे मुसलमानों की दिल आजारी क्यों कर? और यही तमाम मेरा ख्याल है करारदाद का मतन भी है। शहरियार आफरीदी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। कल जो रात मुआहदा हुआ आपका TLP के साथ, आपसे मुराद हुकूमत का, वो आपने इस करारदाद की शक्ल में मनोवन उसको पेश किया। अपोजिशन भी मुतालबा कर रही थी कि जो पिछला मुआहदा था वो भी हमें दिखाया जाए, क्योंकि कुछ हल्कों का कहना यह है, जिसको नेगेट भी हुकूमती हल्कों की तरफ से किया जा रहा है, मगर मैं आपसे भी सुनना चाह रही हूँ कि उसमें आपने कहीं मुआहदा किया था कि जी फ्रांसीसी सफीर को निकाल दिया जाएगा या मुल्क बदर किया जाएगा। आप इसकी तस्दीक करते हैं या आप इसकी तरदीद करते हैं? देखिए जी,
سب سے پہلے کہ آسیہ ورڈکٹ کے بعد ایک جو جب اللہ نے کرم نوازی کی اور تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کر، آپ نے دیکھا ایک گملہ نہیں ٹوٹا، سب کچھ. اس کے بعد دو جو معاہدے ہوئے، ان دو معاہدوں کے بیچ میں جو ٹی ایل پی اور پھر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب اور نور الحق قادری صاحب اور پھر اب شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب اور ٹی ایل پی نے جو بھی کیا، کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ جی ان کو نکال دیا جائے گا. ایسے معاہدے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جو ٹی ایل پی نے جو بھی یہ قرارداد دی جو آج من پڑی گئی، تو اس سے زیادہ میرے خیال میں اب مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کچھ لوگ اس کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، خدا کے لیے امام الانبیاء کے نام پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. رب کا واسطہ ہے، اس میں وہ نہایت معصوم لوگ جو غلامان رسول ہیں، جو عشق کی انتہا تک ہر لیول تک جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو پولیس والے ہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ سب اللہ کے محبوب کے غلام ہیں، ان کے ساتھ لازوال کمٹمنٹ ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے منشور کے تحت آئیں میدان میں سیاست میں اس کا مقابلہ کریں باقی پارٹیوں کا، آپ نے سیاست اس سٹیج پہ نہیں لے کے جانی کہ جس پہ کفر کے فتوے لگے اور ملک کے اندر انتشار ہے اور پاکستان کی سالمیت پر کسی قسم کی سودے بازی ہو. بے شک. بہت شکریہ شہریار رافدی صاحب آپ کے ٹائم کا، ہمارے پروگرام میں کے لیے نکالنے کا اور اس سے بات کرنے کا. تمام مہمانوں کا یہاں پہ شکریہ ادا کروں گی. مختصر سی بات یہی ہے کہ جو شہریار رافدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی جمہوری پاکستان ہے جس میں ہم یہاں پر رہتے ہیں، اور جب ہم مسلمان ہیں تو پھر یہ بات ختم ہو گئی اور اس میں بحث ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہر انسان، ہر مسلمان انسان ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا ہے. تو اس سے پہلے تو یہ ٹیگ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ مذہبی جماعت کا یہ مظاہرہ یا فلاں کے دل آزاری ہوئی، یہ میری بھی دل آزاری ہے، یہ آپ کی بھی دل آزاری ہے. ہر وہ مسلمان جو زمین پر ہے یہ اس کی دل آزاری ہے، لیکن اس کی دل آزاری کا جو طریقہ ہے وہ ایک پرامن احتجاج تو ہو سکتا ہے لیکن دوسرے مسلمان کا گریبان نہیں ہو سکتا. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.